یہ کہتے رہ گئے کہ شیعہ کا علامتی نعرہ ہے. بالکل اپنی کتابوں میں کیوں لکھا ہے کہ نعرہ حیدری سے کون روک سکتا ہے؟ دروازہ لگام جو میں نے چاہا ہے وہ چڑھ گیا. سبحان اللہ. چڑھ گیا. بیان نے لکھا ہے غزوہ خیبر کے بارے میں کہ جس وقت جناب مولا مرتضیٰ نے تلوار ماری عمرو بن عبد ود کو تو ہیلمٹ کو چیرتی کھوپڑی کو پھاڑتی اور باڈی کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئی گھوڑے سے پار ہو گئی اور جبل سرا میں گھس گئی. اس وقت سرکار نے وہ ٹکڑے پھیلے کو دیکھے وہاں یہ کس کی تلوار ہے؟ کہا حیدر کی تلوار ہے. سے مدد تو بڑی ملتی ہے لیکن یہ وقت بھی لیتا ہے. ہم نے بہت سارے دوستوں کو تاکید کی کہ مختصر ایک لفظ کو یاد رکھیے آپ کی سنت ہے 20 مرتبہ ایک شعر کو پڑھنا. تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں جب تک جان لبوں پر نہ آ جائے. یہ بھی قاعدہ ہے جی. بسم اللہ. مصرے کو اس وقت دہرایا جایا کرتا جب مصرع لگے کسی کو. تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم. سبحان اللہ. یہ جو ہے ابھی ای آلاء ربکما تکذبان ہر جگہ مفسرین نے کہا پہلی جگہ اس کا معنی اور ہے اچھا دوسری جگہ اس کا معنی اور ہے. کسی مصرے کو اس وقت دہراؤ جب پہلی مرتبہ معنی اس کے اور بنتے ہو دوسری مرتبہ اور بنتے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوائے کسی کے اور چھاتی پر مونگ ڈلنے کے اور تو کوئی اس میں آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے. اس وقت یہ میں نے ثابت کیا یہ نعرہ خود سرکار نے مارا. بے شک لکھا صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقیہ فندی تفسیر روح البیان سورہ اقصیٰ و ازواجہ امہاتہم کے تحت لکھا ہے. سبحان اللہ. اب جب نکال کے دیکھا نا کہتے ہیں جی نعرہ حیدری کو کون روک سکتا ہے اور کل تک تو 50 برس تم نے گزارے ہیں. کہ نعرہ حیدری جو ہے یہ شیعہ کا علامتی نعرہ ہے. اس کا مطلب ہے علامت سے تم آگاہی نہیں ہو. یہ جھوٹی داستانیں ہیں تمہاری جہالت کی یادگاریں رہیں گی. وہ ٹیپیں ہم نے رکھی ہوئی جب وقت پڑے گا تو بتائیں گے. تم نے کہا ہے یہ شیعہ کا علامتی نعرہ ہے. یہ لگانے سے شیعہ کو تکبیر ملتی ہے. کل تک شیعہ کو تکبیر ملتی تھی آج کہتے ہو آپ کون روک سکتا ہے؟ معلوم ہے یہ وہ چلا ہوا لگام ہے. اور تم زمین والے مانتے ہو پہلی مرتبہ فرشتوں نے مارا ہے. داروغہ جنت نے مارا ہے. معلوم ہوا یہ معمولی کام ہوتا تو زمین والے اس کی ابتدا کرتے. بسم اللہ. بسم اللہ. داروغہ جنت نے کیوں مارا ہے؟ ابھی سید مدعو حسین شاہ گیلانی کہہ رہے تھے کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ. ہم جناب مولا مرتضیٰ کے بغض کے ذریعے سے منافقین کو پہچان جاتے تھے. یار یہ بات بڑی عجیب کی ہوتی ہے. میں کئی مرتبہ غور کرتا ہوں سرکار کا زمانہ اور منافق یہ سمجھ آ جاتی ہے. جب خیر القرون میں منافق جیسی مدعوس ہستی ہو سکتی ہے تو آج کی تاریخ منافق کے ہونے اگر سرکار نے کل اس کو منافق کی پہچان بنایا تھا تو آج منافق کی پہچان ہونے میں کون سا فرمانے ہے؟ داروغہ جنت نے کیوں مارا ہے؟ انہوں نے کہا آخری امیگریشن جب پاس کریں گے تو سب میں ہوں گا ڈیوٹی پر میں آج چل کے نعرہ لگا دوں. نہیں تو جبریل امی یہ سارے کام کرتے چلے آئے. جبریل امی نے آگے کیوں نہیں نعرہ مارا؟ ان کا دراصل آخری امیگریشن پر جبریل نہیں ہونا آخری امیگریشن پر میں نے ہونا ہے. میں نعرہ لگا کے دیکھوں کہ کس کو اچھا لگتا ہے کس کو برا لگتا ہے. سبحان اللہ. اب وہ نعرہ جو اچھا نہیں لگتا تھا وہ اچھا لگ رہا اپنی کتابوں میں سب لکھ دیا ہے. جی جی کہ نعرہ حیدری سے کون روک سکتا ہے. لیکن یہ جو دستور وہ طوطے والی رٹ یہ ہم حق چار یاد کہتے ہیں. اب میں اس پر پیش کر لگا ہوں اپنے دلائل. پہلی آیت قرآن مجید کی میں نے پیش کیا سورہ انفال سے آیت نمبر 3 الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں ومما رزقناہم ینفقون اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں. یہ جملہ ناتمام ہے. کیوں؟ صلہ موصول کی ترکیب ہے. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں
اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں. یہ صلہ موصول کی ترکیب ہے. صلہ موصول مل کے وہ ایک جزو جملہ ہوتا ہے, مکمل جملہ وہ نہیں ہوتا. ان کے بارے میں خبر کیا, یہ مل کے مبتدا بنا ہے. صلہ موصول مل کے مبتدا بنا ہے. قرآن کا اولئک وہ لوگ جو ہیں سبحان اللہ. ہم جو ہے یہ قصر کے لیے آتا ہے, یہ ضمیر فصل ہے. المومنون وہی لوگ سارے کے سارے سچے مومن ہیں. سبحان اللہ. اب بتاؤ اس وقت جو صحابہ کرام تھے وہ کیسے تھے؟ نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں؟ جو کچھ ان کو دیا تو اس میں خرچ کرتے تھے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. سب کے بارے میں کیا کہا؟ سبحان اللہ. اولئک هم المؤمنون حقا. وہ سچے مسلمان, وہ سارے کے سارے وہی سچے مسلمان ہیں. اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پروردگار عالم نے کہا تم چار کو کہتے ہو حق, ہم سب کو کہتے ہیں. آپ اس کو قضیہ حملیہ موجبہ کلیہ کی شکل اول جی وہ کیا ہے؟ بسم اللہ. کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ان کو ہم نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے پکے مومن ہیں. جی اس کو آپ کیٹیگریکل سیلوجزم اس کو کہیں گے. کیٹیگریکل سیلوجزم قضیہ حملیہ کیسا ہے جی؟ اس میں ایک حد اوسط ہے, ایک حد اکبر ہے اور ایک حد اصغر ہے. جی حد اوسط کس کا نام ہے؟ یہ مولانا حضرات کی بولی کا لفظ ہے. یہ منطق کی شکل اول ہے, قضیہ حملیہ کی شکل اول ہے, جس کا نتیجہ قطعی ہوتا ہے. اس پر کسی کو شک و شبہ نہیں. تو پیچھے بہت ماجے چنگا سارے کو بوڑھی تو تھا ادھر سامنے وہ ہری امجد ادھر سامنے اگر میں سنگین کاری امجد حضرات ہے مولانا آپ کی سامنے. اچھا کیا بات کہی ہے؟ حد اوسط کسے کہتے ہیں؟ حد اوسط اسے کہتے ہیں جس جماعت, جس گروپ, جس قوم کے متعلق کوئی اقرار کرنا ہو یا انکار کرنا ہو, اس کا نام ہے حد اوسط. پڑھ پڑھ کے حمدللہ اور قاضی مبارک تک چلے جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا حد اوسط کی تعریف کیا ہے. حد اوسط کس کو کہتے ہیں؟ جس جماعت یا جس گروپ کے بارے میں کچھ بات کوئی اقرار یا انکار کرنا ہو, اس گروپ کا نام ہے حد اوسط. یہ گروپ کون سا ہے؟ کا گروپ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں, جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, یہ گروپ ہے. ان کے مطلب حکم کیا سنایا ہے؟ جو حکم سنا اقرار یا انکار کیا اس کا نام ہے حد اکبر. یہ فیصلہ ہے. حد اکبر کیا ہے؟ فیصلہ. وہ سارے کے سارے بندے پکے مومن ہیں. کن کے مطلب بتا؟ حد اوسط کیا ہے؟ جو نمازیں پڑھتے ہیں, جو ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں, یہ حد اوسط ہے. حد اکبر کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے پکے مومن ہیں. آپ حد اصغر کس کو کہتے ہیں؟ حد اصغر ان افراد کو کہتے ہیں کہ جن افراد کو حد اوسط میں شامل کر کے وہی حکم حاصل کرتے ہیں جو حد اوسط کو حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. حد اوسط کیا تھی؟ جو نماز پڑھتے ہیں, جو کچھ ان کو ہم نے دیا اس میں خرچ کرتے ہیں, یہ حد اوسط ہے. یہ تو سارے صحابہ کرتے ہیں. اب یہ حد اصغر تھی, سارے صحابہ میں شامل ہو گئے. سارے صحابہ کے متعلق آگے فتویٰ موجود ہے کہ وہ سارے کے سارے پکے مومن ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ حق سب کیا. لیکن سمجھ آنے میں تھوڑی دقت اس لیے ہوگی کہ منطق پڑا وہ ہر آدمی نہیں ہوتا, لیکن جڑا بندہ منہ کا ٹوڑا کھڑنا نہ اس کی گل میں سمجھائی سکتا. وہ ہمیں ضد کرا کہ نہیں گل سمجھائے تھی بندی نے گل میں سمجھائے بغیر چھوڑنی نہیں. بلکہ میں مدرس پہلے ہوں, مقرر بعد میں. سبحان اللہ. حد اصغر, حد اوسط, حد اکبر. حد اصغر کیا ہے؟ صحابہ کرام, سارے صحابہ. حد اوسط کیا ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. حد اکبر کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے حق ہیں. سارے کا سارے کس کا ترجمہ کیا ہے؟ اب کلمے آنے جانا کون بتا. سبحان. بسم اللہ. المومنون پر جو الف لام ہے نا, اس کو کہتے ہیں الف لام
استغراقی جس کو انکلوسیو کہتے ہیں، یہ کی انکلوسیو ہے، سب کو گھیرتی ہے۔ یہ الف لام تعریف کا جو ہے، یہ الف لام تعریف کا ہو کر یہ استغراقی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ ان سب کو گھیرتا ہے جن کے اوپر آیا ہوا ہے۔ اس کا معنی کیا؟ سب ایمان والے ہیں، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ آیت پیش کر دو جو یہ کہے جو چار سے بہت سارے دوست کہتے ہیں یہ مناظرہ اسی پر ہونے والا ہے، تو آپ اپنے مناظرے کے دلائل بتا رہے، دشمن تیاری کر لے گا۔ اللہ کو منظور ہوا تو یہ سننے کے بعد وہ تیاری اس کی بس ہی کر جائے گا۔ جس طرح کے ہوتی ہے نا یہ کمپیوٹر کی ہیں، ایک نئی کی پر انگلی مار دو تو نئے برسے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کو منظور ہے تو کسی نئے برسے پر جو ہی انگلی ماریں گے تو ہزاروں برسے کھل جائیں گے۔ سچ کو سچ ثابت کرنے میں دقت نہیں، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں دقت نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ الف لام استغراقی ہے۔ المومن کو جو ہے سارے کے سارے، سب کے سب، اور جو بعد میں کہتے ہیں سب یار، سب یار بھی آیا ہوا ہے، مرد کے بچے بنو، لفظ چار آیا ہوا ہو، حق ساتھ آیا ہوا ہو، پورے قرآن مجید میں ثابت کر دو، مان لے کہ تم حق پر ہو۔ دو آیتیں پیش کی ہیں، مرد کے بچے بنو، ایک آیت پیش کرو، ابھی بس نہیں آگے چلیں گے۔ اس بات ایک اعتراض ہے کہ یہ الف لام تعریف کا جو ہے یہ حرفی نہیں ہے، یہ اسمی ہے۔ ٹھیک۔